نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار صدق اللہ رب العالمین۔ صفا آن لائن کے تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے عنوان پر گفتگو کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے امت مصائب کا شکار ہے۔ ابھی رمضان کے ایام گزرے ہیں جس میں انسان کے اعمال، اخلاق، کردار، معاملات سب کی اصلاح ہوئی۔ پاکیزہ مہینہ دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں، فکر و خیالات میں، کردار میں، معاملات میں، سماجی زندگی میں، معاملاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں پاکیزگی آ جائے اور اس پاکیزگی کا اثر پورے سال باقی رہے۔ مگر جن آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے، امت مسلمہ کے اندر ایک جرم، ایک گناہ کا سلسلہ قائم ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ رشتے ناتوں کو توڑنا، رشتہ داریوں کو پامال کرنا۔ امت مسلمہ کے مزاج میں جہاں ادائیگی حقوق کا اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ حقوق اللہ ادا کرو، بعد میں حقوق العباد ادا کرو، دونوں حقوق لازم، ضروری اور واجب ہیں کہ ان کی ادائیگی کی جائے، لیکن دیندار طبقے میں بھی، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی، سوجھ بوجھ والے مرد و خواتین میں بھی یہ گناہ ہوتا رہتا ہے۔ گھریلو زندگی میں اگر دیکھیں تو بھائیوں کے درمیان صلہ رحمی کا سلسلہ قائم نہیں، تھوڑی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ناتے پامال ہوتے ہیں۔ بھائی بہنوں کے درمیان، چچا باباؤں کے درمیان، ان کے اولادوں کے درمیان، یا اسی طریقے سے ساس بہو کے درمیان، نند بھاوج کے درمیان، دیرانی جیٹھانی کے درمیان، پڑوسنوں کے درمیان رشتے ناتے پامال ہوتے نظر آتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کرنے والے مرد و خواتین کو روزی کی مار بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، زندگی سے خوشیاں چھین لیتا ہے۔ سورہ رات کے اندر دو جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ جو لوگ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑتے ہیں، اور آخرت کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، اللہ نے اس کے لیے بہترین گھر کی بشارت دی ہے۔ اور آگے تو یہ ہے کہ فرشتے جنت کے 8 گیٹ سے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ایسے نیک لوگوں کو فرشتے سلام کیا کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ تو جن کو فرشتے سلام کریں گے وہ کتنے عظیم مرد و خواتین ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ لیکن اس کے برخلاف جو مرد و خواتین آپسی رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، قرآن حکیم کا بہت واضح پیغام ہے کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اللہ کے وعدوں کو، اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟
جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا، اور جن سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا۔ یہ اللہ سے عہد و پیمان بندوں نے کیا ہے کہ آپ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس پر عمل کریں گے، جن چیزوں سے آپ نے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہم رکیں گے۔ یہ اللہ سے عہد و پیمان ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد ان وعدوں کو، عہدوں کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتے ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا ان رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا سزا متعین کی گئی ہے۔ میری بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، آپ ملاحظہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رات کی آخر کی آیات میں اولئک لہم ویفسدون فی الارض، جو لوگ اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، رشتے ناتوں کو کاٹتے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، رشتے داریوں کو پامال کرتے ہیں، ویفسدون فی الارض، اور حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے زمین پر فساد کرتے ہیں۔ یفسدون فی الارض، زمین پر فساد کرتے ہیں۔ اولئک لہم اللعنہ، ایسے مردوں اور عورتوں پر خدا کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، برا گھر ہے۔ برا گھر سمجھتے ہیں آپ لوگ، جہنم کو کہتے ہیں۔ تو صفا آن لائن کے ناظرین اور سامعین ملاحظہ کریں کہ رشتے ناتوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا لحاظ رکھا ہے۔ قرآن کی آیات کے اندر اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، جو لوگ اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا ان رشتوں کو توڑتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں، ظلم کر کے رشتے ناتوں کو پامال کر کے زمین پہ فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ بہت نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں نقصان تو روزی کی مار ہے، صحت کی مار ہے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، زندگی سے خوشیاں چھن جاتی ہے، کاروباری وسائل اللہ تعالیٰ مسدود کر دیتا ہے، محدود نہیں مسدود، بند کر دیتا ہے، تباہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا رشتے ناتوں کو پامال کرنے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ ایک میں نے پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، صفا آن لائن کے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں اس گناہ پر چند احادیث پیش کرتا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کیسی زندگی چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد اور جو مسلمان خاتون اس بات کو پسند کرتا ہے یا کرے کہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے دے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ذوی الارحام کے ساتھ، قریبی ادوری رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو جیسے چاہیں زندگی گزاریں، ضرورت پڑے گی تو مولاناؤں سے تعویذ لے لیں گے، بگڑی بن جائے گی، مقدر بدل جائے گا، کاروبار میں چمتکاری آ جائے گی۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے۔ گناہ سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لوگو ایاک والمعصیہ، مسلمانوں گناہ سے بچو، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، گناہ سے اللہ کا قہر برپا ہوتا ہے، خدا کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو رشتہ داری ناطے داری کو ختم کرنا یہ اللہ کے قہر کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں نے تو حضرت انس کی سنائی جس میں بخاری مسلم دونوں روایت کی ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الرحم شجنۃ من الرحمن، رحم کا لفظ، رحم جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، جنین جہاں رہتا ہے، اور اس سے جو پیدائش کے بعد جو رشتے ناتے پھوٹتے ہیں اس کو رحم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رحم کا لفظ رحمان سے نکالا گیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے رحم کو یعنی رشتہ داری ناطے داری کو سے فرمایا کہ اے رحم تو پریشان مت ہو، من وصل کے وصل تو ہو، جو رشتے ناتوں کو جوڑیں گے مرد و خواتین میں سے میں ان کو اپنی رحمتوں سے جوڑ لوں گا، ومن قطع کی، جو تجھے کاٹے گا رشتے ناتوں کو جو پامال کرے گا، قطع تو ہو، میں اپنی رحمت سے اس کا کنیکشن کاٹ دوں گا، زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، تنگ زندگی ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہم سب کی مادر مہربان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری حدیث سناتا ہوں، آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں اور سوچنے سمجھنے کا موقع آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو خوشگوار اور تابناک کامیاب بنانے کے لیے ان احادیث مبارکہ کو اپنی زندگی کا سنوارنے کا ذریعہ بنا لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہم سب کی مادر مہربان فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحم معلقۃ بالعرش، رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے، عرش الہی سے ٹنگا ہوا یا لٹکا ہوا، معلق کے معنی ہوتے ہیں لٹکا ہوا، رحم اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور تقول کہتا ہے، یا تو دعا کرتا ہے یا خبر دیتا ہے۔ تقول کے مطلب یہ کہ کہتا ہے، چاہے دعا کی شکل میں کہتا ہو، من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھے توڑے گا، جو رشتے ناتوں کو پامال کرے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ یا تو دعا کرتا ہے یا خبر دیتا ہے امت کو کہ جو بھی رشتے ناتوں کو بحال کرے گا اللہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے گا، اور جو اللہ کے حکموں کو توڑے گا، رشتہ داری ناطے داری کو پامال کرے گا اللہ اسے اپنی رحمتوں سے منقطع کر دے گا، رحمتیں چھین لے گا۔ یہ تین حدیثیں آپ کے گوشے گزار کی۔ چوتھی حدیث حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے، دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں دخول اولی نہیں ہوگی اس شخص کی کہ جو قاطع ہے، قاطع رحم، جو مرد جو عورتیں رشتے ناتوں کو پامال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پہلے راؤنڈ میں جنتیوں کے ساتھ داخل نہیں کرے گا، بلکہ حساب کتاب کے بعد ان کی پہلے ٹھکائی ہوگی، سزا ملے گی، اس کے بعد جو اللہ کا قانون نافذ ہوگا جنت میں تو جائے گا لیکن سزا بھگتنے کے بعد۔ دخول اولی نہیں ہوگی کہ نیک لوگوں کی جو لسٹ میں نام آتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی راؤنڈ میں اس کو جنت میں داخل کرے گا، ان میں قطع رحمی کرنے والے، رشتے ناتوں کو توڑنے والے لوگ پہلے مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے۔ چار حدیث سے سنا دیا آپ کو۔ پانچویں حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، رشتہ داری ناطے داری کے لیے صلہ رحمی کا ایک قانون بنایا ہے۔ آقا فرماتے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم بدلہ چکا دو، کسی نے کسی خاص موقع پر 2 لڈو 4 لڈو آپ کے یہاں بھیج دیے کہ بھائی میری بیٹی کی بات طے ہو گئی، منگنی ہو گئی، یا میرے بیٹے کا رشتہ طے ہو گیا لہذا خوشی میں لڈو بھیج دیے، جواباً ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا موقع آیا انہوں نے لڈو بھیج دیے یا خوشی کا کوئی تحفہ بھیج دیا، یہ تو بدلے کی بھاونا ہو گئی۔ بدلہ دے دینا یہ صلہ رحمی نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی ولکن الواصل، صلہ رحمی کرنے والا، کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب رشتے ناتے ٹوٹ رہے ہوں ان رشتے ناتوں کو جوڑے، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ یہ 5 حدیثیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ ایک حدیث اور سماعت فرمائیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی انا الرحمن۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں
کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحمہ، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، وشققت لہا من اسمی، اور میں نے اپنے رحمان نام سے لفظ رحم کو نکالا ہے۔ رحمان میں بھی رحم کا را حامیم نرمی اور محبت کے معنی آتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اسی رحمان لفظ سے اللہ نے رحم کو نکالا ہے، اور یہ ایک ایسا منبع ہے، چشمہ ہے، سینکڑوں رشتے پھوٹتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں رشتہ داریوں کے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے رحمان نام سے لفظ رحم کو نکالا ہے، لہذا بندو سنو، من وصلہا وصلتہ، جو لوگ رشتہ داریوں کو، ناطے داریوں کو جوڑیں گے، وصلتہ، میں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لوں گا، میں اپنی رحمتوں سے اس کا رشتہ جوڑ دوں گا۔ ومن قطعہا، اور جس نے رشتہ ناتوں کو توڑا، بتتہ ای قطعتہ، میں اپنی رحمتوں سے اس کا کنیکشن کاٹ دوں گا۔ یہ میرے عزیزو، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ 5 اگلی روایتیں میں نے آپ کو کچھ بخاری کی اور کچھ بخاری مسلم دونوں کی میں نے سنائی، آپ کے گوشے گزار کی۔ یہ 5ویں حدیث، 6ٹھی حدیث، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف والی ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ یہ 6 روایتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ آخری حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک پیغام دیا کہ جس سے امت میں رحمتیں، برکتیں عام ہو جائیں، اسلامی معاشرہ خوشگوار ہو جائے، خوشحال ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو، برکتوں کا نزول ہو، گناہ کے نتیجے میں عذاب کا جو نزول ہے وہ عذاب رک جائے، اس کے لیے ایک قانون فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، مسلمانوں تم اپنی رشتہ داریوں کو معلوم کرو، تعلموا من انسابکم، تم اپنے نسبی رشتوں کو جانو، پہچانو، کون کون لوگ تمہارے رشتہ دار ہیں، تاکہ تم ان کے ساتھ ما تصلون به ارحامکم، تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ مسلمان اپنی رشتہ داریوں کے بجائے اپنے فیملی میں خوشحال رہیں اور رشتہ داری ناطے داری کو بالکل پامال کر دیں۔ اس لیے کہ رشتہ داریوں کو نبھانا، صلہ رحمی کرنا، پیغمبر اسلام کی اس حدیث میں بھی حضرت ابو ہریرہ والی حدیث فرمایا کہ رشتہ داریوں کو نبھانے، رشتہ داریوں کو جوڑنے، ناطے داریوں کو جوڑنے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں، کاروبار میں ترقی دیتا ہے، اس کی زندگی میں چین، سکون، قرار، برکتیں، رحمتیں، سعادت دے کر اس کی زندگی کو خوشگوار کر دیتا ہے۔ یہ تقریباً 7 حدیثیں میں نے صفحہ آن لائن کے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جہاں جہاں رشتے ہمارے ٹوٹ رہے ہیں، خواہ خواتین کے ذریعے سے، مردوں کے ذریعے سے، دونوں کے ذریعے سے، اندرون خانہ یا بیرون خانہ، جہاں جہاں رشتہ داریاں، ناطے داریاں پامال ہو رہی ہیں، خدا کے عذاب سے بچتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتے ہوئے ان رشتہ داریوں کو بحال کریں، رشتہ داریوں کو جوڑیں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور صفحہ آن لائن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس صلہ رحمی کے پیغام کو امت مسلمہ کے لیے خیر کا، رحمت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔